بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ لے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر وہ لوگ قصی بن کلاب کے گھر میں جو دار الندوہ کے نام سے مشہور تھا سازش کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سب لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سازش کی خبر دے دی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے سامنے سے گزر گئے اور کفار کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ صبح کو جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر دیکھا تو اپنی رات بھر کی کوشش پر بڑے نادم و شرمندہ ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ وحشی جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک جنگلی جانور پالا ہوا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ خوب کھیل کود کرتا اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، مگر جو ہی اس کو یہ احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لا چکے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر رہتے وہ اپنی بھوک پیاس کی ضرورت کا بھی اظہار نہ کرتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جماعت چھوڑنے پر وعید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ فائدہ، جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا۔ گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری برائیوں کو ختم فرما اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم یاد کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالی اول مرحلے میں اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کی شفاعت اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں مال و اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے۔
مگر ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی چاندی کا ہے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور سب سامان بھی سونے کا ہے۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان جلال کی چادر ہوگی، ورنہ وہ ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ: کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔